الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع يسمع لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی. اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے، مانو تمہاری مانی جائے. یعنی تم اللہ کی مان کر کے چلو، دنیا کی ہر چیز تمہاری مان کر کے چلے گی. تم اللہ کے حکم کو سنو، کائنات کا ہر ذرہ تمہارا حکم سنے گا. تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، ساری دنیا تمہارے حکم کے تابع ہو جائے گی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا: اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے. ایک انسان پوری زندگی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، یا اللہ مجھے دولت عطا فرما، یا اللہ مجھے شہرت عطا فرما. پوری زندگی وہ کہتا رہے، ہمیشہ اپنی سناتا رہے، لیکن اللہ کی کبھی نہ سنے تو اس کی یہ دعا قبول نہیں ہے. مومن کی دعا ضائع نہیں جاتی، لیکن اس کا نتیجہ دنیا میں نظر نہیں آئے گا جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کرتے. جب وہ بندہ اللہ کی نہیں سنے گا تو اللہ بھی پھر اس کی نہیں سنے گا. جب وہ اللہ کی نہیں مانے گا تو اللہ بھی اس کی نہیں مانے گا. اگر بندہ چاہے کہ اللہ میری ہر بات مان لے، اللہ میری ساری دعائیں سن لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کا ہر حکم مان لے، اللہ کا ہر حکم سن لے. اس کے بغیر وہ اللہ کی نہ سنے، اللہ کی نہ مانے اور چاہے کہ اللہ اس کی ساری مان لے، یہ نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا: اسمع یسمع لک، کہ سنو تمہاری سنی جائے. جب تم اللہ کی سنو گے، اللہ کی مانو گے، تو پھر تم جو چاہو گے اللہ اس کو پورا کر دیں گے. تم تمنا کرو گے، اللہ تمہاری تمناؤں کو پورا کر دیں گے. تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیں گے. لیکن شرط وہی ہے کہ اللہ کی ماننی پڑے گی، اللہ کی سننی پڑے گی. شیخ سعدی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی شیر پر سوار ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جدھر چاہتا ہے شیر کو گھما دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے اس کا منہ پھیر دیتا ہے، اور شیر بغیر کسی چون چرا کے اس کی بات مان رہا ہے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اور تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے. اس آدمی نے کہا: سعدی، اتنا تعجب کیوں کرتے ہو؟ حیرانی کس بات کی؟ یہ تو صرف ایک شیر ہے، دنیا کی ہر چیز تمہارے حکم کو مانے گی، لیکن شرط ایک ہے: تو از حکم داور گردن نہ پیچ، گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ. فارسی کا شعر ہے کہ تم اللہ کے حکم سے
سر نہ گھماؤ، دنیا کی کوئی چیز تمہارے حکم سے منہ نہیں موڑے گی۔ تم اللہ کی ہر بات مانو، اللہ کا ہر حکم پورا کرو، دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حکم کو مانے گا۔ تو یہ شرط ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری باتوں کو مان لے، اللہ ہماری سوچ کو پورا کر دے، اللہ ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اخلاق و عادات کو، اپنے خیالات کو، اپنی نظریات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں۔ ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، کائنات کی ہر چیز ہمارے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کا ایک لشکر لے کر افریقہ کے جنگل میں پہنچے، اور وہاں مسلمانوں کو ایک چھاونی بنانی ہے، لیکن جنگل بڑا خطرناک ہے، دن میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اب چھاونی کیسے بنے گی؟ سارے قافلے والے پریشان ہیں۔ جو قافلے کے امیر تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آواز لگائی، کہا کہ اے جنگل کے درندوں، پرندوں، چرندوں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہمیں اس جنگل میں ایک چھاونی بنانی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جنگل کو خالی کر دو۔ بس انہوں نے اتنی آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو پورے جنگل میں پھیلا دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے خونخوار جانور، شیر، چیتا، بھیڑیا اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے نکل رہے تھے، جس طرح کے ایک مغلوب قوم غالب کے سامنے سے گزرا کرتی ہے، جس طرح محکوم حاکم کے سامنے سے گزرتا ہے، اس طرح جنگل کے درندے، چرندے، پرندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے وہاں سے چلے گئے، پورا جنگل خالی ہو گیا۔ آج تک دنیا حیران ہے کہ وہ کون سی آواز تھی، اس آواز کے اندر کیا بلا کا جادو تھا کہ صرف ایک آواز کی وجہ سے جنگل کا جنگل خالی ہو گیا۔ آج تک کوئی اس کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تھا، تو پھر چرندے بھی ان کی بات مان رہے ہیں، درندے بھی مان رہے ہیں، پرندے بھی مان رہے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس قسم کے سینکڑوں واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، آپ کا دور خلافت ہے، مصر کا دریا نیل رک گیا۔ کیوں؟ ہر سال وہ ایک کنواری لڑکی کی بھیٹ مانگتا تھا کہ جب تک کسی لڑکی کو اس دریا میں نہیں ڈالا جائے گا وہ دریا جاری نہیں ہوگا۔ اب وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ اگر ہم نے کسی لڑکی کو اس دریا میں نہیں ڈالا تو دریا چڑھے گا نہیں، پانی نہیں ملے گا، قحط پڑ جائے گا، فصل نہیں ہوگی، تو ہم تو مر جائیں گے، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر نے حضرت عمر کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں اس طرح کا معاملہ ہے، جب تک ہم کسی لڑکی کو اس دریا میں نہیں ڈالیں گے دریا چلے گا نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام میں تو یہ چیز جائز نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایک رکا لکھا، ایک چھوٹی سی پرچی پر کچھ لکھا اور حضرت عمرو بن العاص کے پاس مصر بھیج دیا اور کہا کہ اس پرچی کو اس دریا میں ڈال دینا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ دریا فوراً چڑھا اور جاری ہو گیا، آج تک وہ دریا جاری ہے اس وقت سے لے کر آپ۔ اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا، اے دریا اپنے حکم سے چلتا ہے،
تو ایسا ہی رہ جیسے تو ابھی ہے، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے تو میں حکم دیتا ہوں کہ تو اللہ کے نام سے جاری ہے۔ وہ دریا چل پڑا۔ ایسے ایسے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے گی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایسا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تھا۔ اللہ نے ساری کائنات کو ان کے حکم کے تابع کر دیا، ساری کائنات ان کی ماننے لگی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کو مان رہے تھے۔ جب جب انسان نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹایا، جب جب انسان نے اللہ کی نافرمانی کی، جب جب وہ سرکشی اور بغاوت پر اترا، تو پھر دنیا کے اندر اس کو ذلیل ہونا پڑا، دنیا کے اندر اس کو رسوا ہونا پڑا۔ لیکن جب انسان نے اللہ کی مانی، اللہ کی سنی، اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو کر دیا، تو دنیا کی ساری چیزوں نے ان کا حکم مانا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، اپنے وقت کے بادشاہ تھے، لیکن ان کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا، بادشاہی چھوڑ دی اور جنگل میں نکل پڑے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اسمع یسمع لک کی کسوٹی پر لگا دیا، یعنی نبی کا فرمان اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے گی۔ انہوں نے بھی یہ عمل سے کر دکھایا، بادشاہی کو چھوڑ دیا، تخت کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل پڑے۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے اپنی پھٹی ہوئی گدڑی سل رہے ہیں، جو ان کا قائم مقام بادشاہ تھا وہ ان کے پاس سے گزرا، کہا کہ ابراہیم تم نے ایک ایسی حالت بنا رکھی ہے، تم نے اتنی بڑی بادشاہت کو لات مار دی اور اپنی حالت فقیروں سے بدتر بنا رکھی ہے، تمہیں اس میں کیا مزہ مل رہا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی حکومت ہے تمہاری، تم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو مزہ مجھے یہاں مل رہا ہے وہ مزہ تمہاری حکومت میں نہیں ہے۔ تم لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہے ہو، تم صرف چند انسانوں پر حکومت کر رہے ہو، اور مجھے اس زندگی میں اللہ نے کائنات کی ہر چیز پر حکومت عطا فرما رکھی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا ابھی دکھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور اس بادشاہ سے کہا کہ اب تم اپنے سپاہی بلواؤ، اپنے لشکر کو بلواؤ اور ان سے کہو کہ میری سوئی دریا میں سے نکال کر دے۔ بادشاہ حیران کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک چھوٹی سی سوئی سمندر سے کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ سے لو لگائی، دعا مانگی، اتنے میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر کے ان کے پاس حاضر ہیں، سب اوپر آ گئی کنارے پر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ نے کہا اے اللہ مجھے سونے کی سوئی نہیں، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ پھر ایک مچھلی آئی اور ان کی وہی سوئی جو انہوں نے دریا میں پھینکی تھی لا کر کے ان کو دے دی۔ تو میرے عزیزوں، جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا، انہوں نے اللہ کی سنی، اللہ کی مانی، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیا، تو پھر اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو ان کے حکم پر لگا دیا۔ مچھلیاں بھی ان کا حکم مان رہی ہے، سمندر بھی ان کا حکم مان رہا ہے، ہوائیں بھی ان کا حکم مان رہی ہے، جنگل کا درندہ ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، وہ بھی ان کا حکم مان رہا ہے۔ یہ سب کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کیا۔ تو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمع یسمع لک، کہ تم اللہ کی سنو تمہاری سنی جائے۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم دنیا میں پریشان ہیں، ہر طرف سے پریشان ہیں، ہم پر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم دعاؤں میں رو رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نظر آ رہا۔
بلکہ اور ظلم پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں، ہم رو تو رہے ہیں، لیکن اصل جو طریقہ ہے منوانے کا، وہ طریقہ ہم اختیار نہیں کر رہے۔ اصل طریقہ منوانے کا، اصل طریقہ اللہ کو سنانے کا، اصل طریقہ اپنی دعا کو قبول کرانے کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، ہم اللہ کا ہر حکم سننے لگے، اللہ کا ہر حکم ماننے لگے، تب جا کر کے ہماری دعا قبول ہوگی، تب جا کر کے ہماری دعاؤں میں اثر آئے گا، تب جا کر کے ہماری پکار قبول ہوگی۔ اب ہم خالی دعا پر دعا کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں، اس لیے دعا نہیں سنی جا رہی۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ دعا کرا لیں، کسی بھی بزرگ سے کرا لیں، دعا قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو بدل نہیں کریں، جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہیں کر دیں گے، جب تک کہ اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں آئے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج اگر مسلمان قوم کے اندر ماننے کا اور سننے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ جو ہمارے مخالفین نظر آ رہے ہیں، جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں، جو ہمیں دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں اور جو ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو درندوں اور بھیڑیوں کی طرح ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ ہمارے دوست بن جائیں گے، یہ ہمارے حامی بن جائیں گے، یہ ہمارے مددگار بن جائیں گے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی سننے لگیں گے، جب ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے لگیں گے۔ حاکموں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جب چاہے گا جس کا دل چاہے گا پھیر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسانوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں اور انسان اللہ سے نافرمانی پر اتر آتا ہے تو اللہ ان کے حاکموں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، پھر حاکم ان پر ظلم کرتا ہے، غضب ڈھاتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ حاکموں کے دلوں کو نرم کر دیتے ہیں، پھر وہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، لوگوں پر غضب نہیں ڈھاتا۔ تو آج جو مخالفین دنیا میں نظر آ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہمارے دوست بن جائیں گے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ ہم یسمع لگ پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے حکم کو سنیں، اللہ کے حکم کو مانیں، ہم جو چاہیں گے دنیا کے اندر وہ ہوگا، ہم جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، ہم جو تمنا کریں گے وہ پورا ہو جائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔